جس میں یہ بات سمجھائی گئی اور بتائی گئی کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں انہیں قرآن کی اصطلاح میں انہیں صادق بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھنے کے بعد اپنی بات سمجھ گئے۔ سبحان اللہ حضور۔ ضرورت ہے، ہر ایک کو حاجت ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی تلاش کر کے اس کے ساتھ یہ جڑنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم کا حکم ہے، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر قرآن کی ایک اور آیت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ بڑے غور سے آیت سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ، وسیلہ تلاش کر کے لاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی ذات تک اس کی معرفت کے لیے، اس کی ذات کی پہچان کے لیے، اللہ کریم کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ، وسیلہ تلاش کر کے لاؤ۔ اس پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے مگر وقت نہیں۔ میں صرف ایک ریفرنس بتاؤں گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے۔ وسیلے سے مراد بیعت، کسی نے کہا قرآن وسیلہ ہے، کسی نے کہا نیک اعمال وسیلہ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں قرآن بھی وسیلہ ہے، نیک اعمال بھی اللہ کے تقرب و معرفت کے لیے وسیلہ ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جس سے علم حاصل کیا جائے، جس سے حکمت سیکھی جائے، اور جس سے راستے پر چلنے کے طریقے سیکھے جائیں، زندگی گزارنے کا اسلوب سیکھا جائے۔ اس کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک ہادی کی ضرورت ہے، اور عام اصطلاح میں اسے مرشد کہتے ہیں۔ مرشد لفظ غلط ہے۔ کیا لفظ ہے؟ مرشد، ہدایت جس سے کے ذریعے سے ہدایت ملے،
لہذا ہر ایک کو تلاش ہے. میں نہایت اختصار سے تفصیل میں نہیں جاتا، اشارے کنائے میں بات کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سفر کا مہینہ ہے. سب آپ سب جانتے ہیں اس میں بہت سے اہل اللہ کے آراس مبارکہ ہوتے ہیں. عرس کی جمع ہے آراس، آراس مبارکہ. گولڈا شریف، تاجدار گولڈا شریف کا عرس آج ہم منا رہے ہیں. کل داتا صاحب کا عرس ختم ہوا ہے. اب سیال شریف میں شمس الملت والدین خواجہ شمس الدین سیالوی کا عرس ہے. 25 صفر کو امام احمد رضا کا عرس ہے. 28 صفر کو امام ربانی مجدد الفسانی کا عرس ہے. تو جتنے بھی آراس ہو رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا داتا صاحب نے کسی کی بیعت کی تھی یا ایسے ہی رہے ساری عمر؟ داتا صاحب کے کوئی مرشد تھے کہ نہیں؟ ان کے بھی مرشد تھے، انہوں نے باقاعدہ بیعت کی. غوث الاعظم شہنشاہ بغداد، میں پوچھتا ہوں بتائیے انہوں نے بھی کسی کی بیعت کی یا نہیں کی؟ ان کے بھی پیر و مرشد ہیں، انہوں نے بیعت کی، انہیں راہبر کی تلاش تھی. ہر بندے کو ضرورت ہے ہادی کی، راہبر کی، رہنما. اس کے بغیر زندگی کا نظام ہی نہیں چل سکتا. لوگ کہتے ہیں یہ بے استادہ ہے، بے استادہ ہے. چلو اور آسان کر لو، ہر ایک کو فن سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. ٹیلر ماسٹر ہے، وہ کہتے ہیں فلاں میرا استاد ہے، میں نے اس سے کام سیکھا تھا. ڈرائیور ہے، وہ کہتے ہیں فلاں میرا استاد ہے، میں نے اس سے کام سیکھا. میں ابھی حجامت بنوا کے آیا ہوں تو مجھے وہ کٹنگ والا کہنے لگا یہ جو باہر کھڑا ہے یہ میرا استاد ہے، یہ میرا. میں نے کہا ہر ایک فن کے لیے استاد کی ضرورت ہے، ہر علم کو حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، رہبر کی ضرورت ہے، ہادی کی رہنما. لوگ پوچھتے ہیں مرید ہونا ضروری ہے، بیعت ہونا ضروری ہے. میں پوچھوں گا بتاؤ، مجھے تو آ کر کہتے ہو منڈا چھڑے اتھے الیکٹریشن کی دکان تے دعا کرے دے کامیاب ہو جائے. میں منڈے نو کم تے پایا ہے، پیرو دعا کرو میرا منڈا کامیاب ہو جائے. میں کہ کیڑے کم تے پایا؟ اندر موٹر سائیکلوں دے کم تے پایا. استاد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہر فن کا استاد. اب ایک استاد اگر فزکس پڑھا ہی نہیں سکتا، انگلش اس کا سبجیکٹ انگلش ہے، وہ انگلش پڑھاتا ہے، آپ اسے کہیں جی نہیں مجھے فزکس پڑھا دیں، وہ کہے گا نہیں فزکس تو میں نہیں پڑھا سکتا، کیمسٹری کے لیے اور ٹیچر تلاش کرو، انگلش پڑھنی ہے میں پڑھا دوں. ایک ٹیچر ہے وہ کہتا ہے میں ریاضی کا ماہر ہوں، ریاضی پڑھنی ہے تو پڑھ لیں، مجھے میں ہی نہیں پڑھا سکتا. ہر ایک فن جدا جدا، علوم جدا جدا. بچہ میٹرک کرتا ہے تو ماں باپ مشاورت کرتے ہیں اسے کون سی لائن میں بھیجیں، میڈیکل لائن میں بھیجیں، انجینئرنگ میں بھیجیں. ہے یا نہیں؟ بولو تھوڑا سا. ابھی تو آج میٹرک کا رزلٹ آیا تو اب مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سوچتے ہیں نا بچوں کو. میرے پوتے نے بھی میٹرک کیا، میں نے بھی 2 گھنٹے لگائے ہیں، میٹنگ کی ہے کس فیلڈ میں جانا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ایسے لبارس ہے جو کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، کسی استاد کے پاس نہیں گیا، اور وہ خود کہتے ہیں میں میرا استاد ہی کوئی. میں نے کہا ایک تو بے مرشدہ اور ایک بے استادہ، 2 چیزیں اکٹھی ہیں. ٹیکسی کرائے پہ لینا، سفر کریں، گاڑی صحیح نہ چلائے تو سواری کہتی ہے وہ تیرا کو استاد مرشد کوئی نہیں، تینوں کسی چج نہیں دسیا گڈی کیویں چلائی تھی.
ہر ایک زندگی گزارنے کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے راہبر کی ضرورت ہے، ہادی کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ راستہ بتانے، گائیڈ جسے کہتے ہو، گائیڈ کرنے والا، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے بندے ہیں، منتخب، یہ انتخاب عرش والے رب کا ہے۔ ایک بندے کو آپ ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں، لیکن داتا صاحب ووٹوں سے داتا صاحب نہیں بنے۔ تاجدار گوڑا شریف کو لوگوں نے ٹائٹل نہیں دیا، یہ عطائے الہی ہے، یہ عطائے ربانی ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک آیت قرآن کی میں ساری بات سمجھانے کے لیے، قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قرآن کی آیت ہے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ قرآن کہتا ہے کہ آج جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ کے نہیں فرماتا ان سے پوچھو جو جاننے والے، جو جاننے والے ہی نہیں اسے کیا پتا۔ مسجد سے نکل کے پوچھیں مانا والا جانا ہے کون سی سڑک جائے گی، اجنبی آدمیوں کو میں نو نہیں پتا، میں عام مسافر میں نو کسی اور پوچھ لو بھائی کھجور والی مسجد میں جانا ہے، جی میں سوری مسافر ہوں، اتھو دے کسی رہنے والے نے پوچھو۔ جو جاننے والا نہیں وہ خاک بتائے گا آپ کو۔ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس کے تقرب کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے ہر بندے کو راہبر کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے۔ اب آئیے آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ داتا صاحب جیسی کامل ہستی جن کے عرس میں آج کی جو میڈیا کی رپورٹ ہے 20 لاکھ آدمی شریک ہوا، تین دنوں میں 20 لاکھ محبان اولیاء، بابوں کو ماننے والا 20 لاکھ بندہ عرس میں آیا۔ یہ کہتے ہیں بابیں نہیں دکانہ بند کراتی ہیں۔ یہ داتا صاحب کے عرس میں ابھی مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ میڈیا کی رپورٹ جو آئی ہے نا، کل 19 لاکھ کی رپورٹ تھی، آج جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس میں لکھا ہے 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ یہ سب کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ معین الدین اجمیری بتا گئے تھے کہ جو مزار کے اوپر ہو تب بھی فیض دیتا ہے، وصال کے بعد تہے مزار چلا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں جتنی مقبولیت اس کلام کو ہوئی ہے، لوگوں کو علم نہیں، یہ شعر خواجہ غریب نواز کا ہے، زبان زدے خاص و عام ہے، یہ خدا داد مقبولیت ہے۔ عند اللہ سیدنا علی بن عثمان الحلویری کا جو مقام ہے آج ہر کس و ناقص کی زبان پر ہے۔ گنج بخش فیض عالیہ، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رحمت۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا شعر ہے، اور اس شعر کی مقبولیت و محبوبیت بتا رہی ہے
کہ یہ قبر میں لیٹنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی خراج تحسین پیے بغیر ڈاکٹر اقبال بھی رہ نہ سکے۔ اقبال سے پوچھو یہ جو تہے مزار آرام فرما، یہ جو بابا لیٹا ہوا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راہ۔ اللہ والے زمین کے اوپر ہوں تب بھی فیض دیتے ہیں، وصال فرما جائیں تب بھی ان کا فیض عام ہوتا ہے۔ ہر کسی کو رہبر کی ضرورت۔ صحابہ کرام نے حضور کی بیعت کی، صحابہ کرام نے حضور کی بیعت کی، ضرورت تھی تو بیعت کی نا، کیونکہ حضور نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا۔ میں نے عرض کیا تھا میں ہر بات پر دلیل لاتا ہوں، بغیر دلیل کے میں کلام نہیں کرتا، میں قرآن اور حدیث سے دلائل لا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہر ایک کو استاد کی ضرورت۔ بندہ غلط کام کرے تو لوگ کہتے ہیں بے استاد ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ معلم تعلیم دینے والا۔ آپ کو بھی ایک ایسی رہنما کی ضرورت ہے جس سے تعلیم حاصل کرے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو معلم کی ضرورت نہ ہو، جس کو ہادی کی ضرورت نہ ہو، جس کو رہبر کی ضرورت نہ ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ حضور کام کیا کرتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں گوڈی، آسان لفظ۔ تزکیہ کا معنی سمجھ، زکا یزکی، صاف کرنا، ستھرا کرنا، ستھرا ہونا، پاک کرنا، پاک۔ تزکیہ کا آسان سا معنی ہے جیسے کسان گوڈی کرتا ہے نا، گوڈی رمبا لے کر فاضل جڑی بوٹیاں جو نہ مطلوب ہوتا ہے نہ مقصود ہوتا ہے، رمبے سے وہ بوٹیاں جڑی رمبے سے نکال کر الگ پھینکتا جاتا ہے۔ نبی بھی یہ کام کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، نگاہ ڈال کر صحابہ کے اندر سے تزکیہ کر کے ایسا پاک کیا، ایسا پاک کیا۔ فرمایا لوگوں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور جس نے مجھے تو نہیں دیکھا مگر میرے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے، حرام ہو جائے۔ تو ہر ایک کو ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو ظاہر کو بھی پاک کرے باطن کو بھی پاک، جو ظاہر کو بھی پاک کرے اور اسے کہتے ہیں مرشد، اسے کہتے ہیں راہبر، اسے کہتے ہیں ہادی۔ اب دیکھیں نا MBBS کی ڈگری جب کسی کو ملتی ہے، یہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا، کہتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ، یہ کڈنی اسپیشلسٹ، یہ لیور اسپیشلسٹ، لیور پرابلم۔ پھر لوگ اس کے پاس نہیں جاتے جو محلے میں ٹیکے لگاتا ہے، کہلاتا وہ بھی ڈاکٹر ہے، کہلاتا وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ گلی میں جو ٹیکے لگاتا ہے یہ ڈسپرین، پیراسیٹامول، پیناڈول دیتا ہے، بس اس سے آگے اسے کچھ نہیں پتا۔ اگر اس سے کہیں کہ ہارٹ سرجری کرانی ہے تو پھر یہی حال ان لوگوں کا ہوگا جو پلمبر کے پیچھے لگے گا۔ جس کے پاس کوئی اس سے پوچھو وہ خود کہتے ہیں میرے پاس کوئی ڈگری نہیں۔ بے وقوف آدمی جب تک ڈگری نہ ہو کسی ڈاکٹر کو ہاسپٹل میں جاب ملے گی؟
یہاں تک کہ اگر کوئی MBBS کی ڈگری لے لیتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں فردر سٹڈی کے لیے اسپیشلائزیشن کے لیے میں انگلینڈ جا رہا ہوں، میں ڈگری ترکی سے لے کے آیا، انگلینڈ سے لے کے آیا۔ معلوم یہ ہوا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا، ہر علم والے کے اوپر ایک مثال اور سمجھانے کی، عقلی اور نقلی دونوں دلائل بڑا ماہر ڈاکٹر ہو نا، پورے علاقے میں اس کی شہرت ہو، وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک کم میرے تو پا رہا ہے، میرے تو وہ کہتا ہے جلدی کرو، جلدی لیٹ نہ کرو، ایمبولنس لاؤ، ایمبولنس اسے کارڈیالوجی میں لے جاؤ، فیصلہ آباد کارڈیالوجی۔ ایک کم میرے تو پارا ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اس شعبے کو لاوارث سمجھا ہوا ہے، بڑی پگ باندھ کر متحر پکڑ کر تازہ داڑھی منڈوا کر بھروٹے منڈوا کر لوگ کہیں پہنچا ہوا بگو۔ اس فیلڈ کو تم نے کیا سمجھا؟ یہ اولیاء اللہ، میں نے بارہا کہا پہلے خدا کے لیے ہمیں صفائی کا موقع دو، ہماری بات سنو، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم ایسے لوگوں سے بیزار ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے جن کو قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ ہر ایک کو قرآن یہ کہتا ہے کہ 1400 صحابہ نے بیعت رضوان کے موقع پر حضور کے ہاتھ پہ بیعت۔ بیعت کی حقیقت ذرا سن لے، بیعت تو حضور کے ہاتھ پہ ہوئی، دستے مصطفیٰ ہے، میرے نبی کریم کا ہاتھ مبارک اور مقدس، 1400 صحابہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ بے نیاز رب نے قرآن میں آیت اتار دی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب، یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اب نقطہ سمجھنا آپ کا کام ہے، بیعت کس کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے؟ اور رب فرماتا نہیں محبوب، تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کر، یہ تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ معلوم یہ ہوا قرآن سے یہ پتہ چلا جو رسول اللہ کی بیعت کر رہا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہا ہے۔ حضور کی بیعت اللہ کی بیعت، بلکہ قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، حکم فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کے رسول کا۔ خود بے نیاز قرآن میں حکم دے رہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اور پھر بے نیاز رب خود ہی قرآن میں فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بیعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی بیعت کی، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے سید العالمین محمد رسول اللہ کا حکم مانا اس نے در حقیقت اللہ کا حکم مانا۔ بکری دیکھیے، بکری جی بھینس دیکھیے، گائے، اس کے گلے میں سنگل ہوتا ہے، بکری کے گلے میں سنگلی، ایک کنڈے کے ساتھ سنگلی کا حصہ ایک اس کے گلے اور اس میں کڑیاں بنی ہوئی، ایک کڑی دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ یہ جو بیعت ہے نا طرح بیعت حضور کے ہاتھ پہ، اللہ فرماتا نہیں معبود ہاتھ آپ کا ہے، بیعت میرے ہاتھ پہ کر، آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ، آپ کی بیعت میری بیعت۔ بدر میں اگر سید العالمین محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اگر ریت کی مٹھی اٹھا کر پھینکتے ہیں، قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. پیارے یہ مٹھی ریت کی اٹھا کر آپ نے کب پھینکی؟ یہ تو اللہ نے پھینکی، یہ تو اللہ نے پھینکی. آپ نے بیعت کی پیر سیدنا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ، ان کے ہاتھ پہ بیعت، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. انہوں نے بیعت کی بابو جی سرکار کے ہاتھ پہ. بابو جی سرکار نے بیعت کی میرے علی. اور یہ سلسلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ چشتی، سہروردی، قادری، یہ تینوں سلسلے جاتے ہیں. حیدر کرار، مولا کائنات، علی المرتضی شیر خدا تک تین سلسلے جا رہے ہیں. سہروردی، قادری، چشتی اور حضرت مولا علی سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ بیعت کہاں جا رہا ہے؟ سید العالمین محمد رسول اللہ. اسی لیے کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے آپ کی بیعت اپنے مرشد کے ہاتھ اور آپ کے مرشد کی بیعت اپنے مرشد سے. ان کے مرشد کی بیعت ان کے دادا مرشد کی، ان کی بیعت ان کے پردادا مرشد. یہ سلسلہ پھر حضور تک جاتا ہے. اسی لیے جن کا عرس ہے 25 سفر کو امام احمد رضا فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا. نسبت آپ کی نسبت اپنے شیخ سے، ان کی نسبت اپنے شیخ سے. اب میں اس لیول پہ آ گیا ہوں کہ آپ کے لیے بات سمجھنا اور میرے لیے سمجھانا آسان ہوگا. داتا صاحب مرشد کی تلاش میں نکلے، مرشد کی تلاش میں نکلے. اور تلاش کہاں لے گئی؟ ملک شام میں. ملک شام میں وہ فیس بک پہ پوسٹر نہیں چھپواتے، تصویریں نہیں لگواتے، غاروں میں چھپے ہوئے. ملک شام کا شہر ہے دمشق. دمشق کے قرب و جوار میں پہاڑوں کا ایک سلسلہ تھا جس میں ایک پہاڑ تھا، اس کا نام تھا جبل جن. جبل جنوں کی بستی و آبادی تھی. اس پہاڑ کے ارد گرد جن رہتے تھے. جن حضرت داتا صاحب کے جو مرشد تھے اس جنوں کی وادی کے اندر ایک غار تھا جہاں 60 سال انہوں نے چلا کشی کی. 60 سال چلا کشی. اور سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری ابو الفضل حسن ختلی رحمت اللہ تعالی. داتا صاحب نے مرشد تلاش کیا، مرشد مل گیا. اور جب تلاش میں نکلے تھے جیسا مرشد چاہتے تھے ویسا مل گیا. پانی پیو پون کے، مرشد پڑھو چون کے. تلاش میں نکلے مطلوب و مقصود مل گیا. آپ کے مرشد نے بھی پہچان لیا کہ شاہین میرے ہاتھ آ گیا. کہا علی بن عثمان بن علی ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے. مرشد نے ایک نگاہ ڈالی اور ایک نگاہ کے اندر یہاں سے اٹھا کر کے وہاں پہنچا. مرشد کی صحبت میں رہے، اکتساب فیض کیا،
اجازت لی، راوی کے کنارے ڈیرا لگا لیا. پھر ایسا کرم ہوا کہ جس پہ نگاہ ڈالتے تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. اب غوث العظم جیسی ہستی، شیخ عبد القادر جیلانی جو حسنی حسینی سید ہیں، اگر غوث پاک فرماتے میں آپ سید ہیں، مینوں کیڑی لوگ مرید ہوں لو دسو جی. چوڑی چک لوگ، چوڑی خوش آمدی، تسی آپ سید ہو تو ان کیڑی لوڑ ہے مرید ہوں. میں نے پوچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دے. یہ تو حسنی حسینی اصلی اور نسلی سید ہے عبد القادر جیلانی، انہیں بھی مرشد کی تلاش ہوئی نا. تو غوث پاک وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے، داتا صاحب کے زمانے سے پہلے کے بزرگ ہیں، داتا صاحب پہلے سے ہیں حضرت غوث پاک. یہ بڑے غور سے سنیں. داتا صاحب ہم چونکہ قریب رہتے ہیں لاہور کے، ہمیں قدر نہیں، ہمیں نہیں پتا یہ قلندر لاہوری کا مقام کیا ہے. داتا کی نگری ایسے نہیں مشہور ہو گئی، سید حجویر ایسے ہی مشہور نہیں ہو گیا، حضور فیض عالم ایسا مشہور نہیں ہو گیا. آپ کو صرف ایک ہی نام آتا ہے، گنج بخش داتا گنج، ان کا ایک نام ہے سید حجویر، ایک نام ہے حضور فیض عالم. غوث العظم نے فرمایا، علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ صدری روایت کسی کتاب میں نہیں، اولیاء کے سینہ بسینہ روایت چلی آ رہی صدیوں سے. 983 سال ہو گئے داتا صاحب کو وصال. غوث پاک نے فرمایا اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہو جاتا. دوستو میں کہا کرتا ہوں کوئی بات تھی تو کہا نا، کو بات تھی تو کہا. اور جن کو ساری دنیا کہتے ہیں پیران دا پیر، سن فریاد پیران دیا پیرا، جو پیروں کے پیر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں علی بن عثمان علی حجویری کے زمانے میں ہوتا میں ان کی بیعت ہو جاتا. معلوم یہ ہوا ہو کل ذی علم علیم، ہر مرتبے والے کے اوپر ایک مرتبے والا. تو ان کو بھی مرشد کی ضرورت پڑی نا، تلاش میں نکلے حضرت غوث العظم. داتا صاحب تلاش کے لیے نکلے. ابو الفضل حسن الختلی رحمت اللہ علیہ دمشق میں جا کے داتا صاحب بیعت ہوئے. اور میرے غوث العظم مرشد کی تلاش میں نکلے تو ایسی شخصیت ملی جن کا نام ابو سعید مخزومی ہے. ذرا سوچو میرے بیٹو بچوں، اگر غوث پاک کا یہ مقام ہے تو ان کے پیر و مرشد کا مقام کیا ہوگا؟ اگر علی بن عثمان علی الحجویری کا یہ مقام ہے تو جس پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی اور رنگ چڑھ گیا اللہ کا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال حضرت سیدنا تاجدار گولڈا شریف، جو ولی کامل نہیں ولی گر ہیں، ولی گر، ولی گر، جنہوں نے نگاہ ڈال کر کئی لوگوں کو ولی بنا دیا. سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کتنے اعلیٰ مقام پہ تھے، خدا جانے کتنی مرتبہ حضور کی زیارت جاتے ہوئے. حالت بیداری میں جب آقا کا دیدار کیا، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب میرے نبی پاک کے محبوب ہیں، محبوب کبریا. حالت بیداری میں میرے آقا نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، فرمایا مہر علی ہم خود آئیں گے، مہر علی انتظار کرو میں خود ملنے آؤں گا.
سیدنا مہر علی جب آقا کی جلوہ گری ہوئی، آقا تشریف لائے، سیدنا پیر مہر علی شاہ تاجدار گولہ شریف مچل گئے اور مچل کر کہا اس صورت میں میں جانا تھا۔ اللہ 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 اللہ، ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ روح میں اترتا ہے، باطن کی صفائی کرتا ہے۔ اس کو ذرا محبت سے اکیلے بیٹھ کے سوچنا کیسا منظر ہوگا، دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، آقا کا جلوہ زیبا پیش نظر ہے۔ اور میر علی شاہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے، جان آکھاں کے جانے، اللہ جان آکھاں کے جانے، جانے جہاں کی جان، اس صورت نو میں جانا آکھاں، دل کرے دے پڑھو، اس صورت نو میں جانا آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، اس صورت نو میں جانا آکھاں، گنبد خضرا ذرا تصور کر کے پڑھو، اس صورت نو میں جانا آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اس صورت کئی پڑھنے والے پڑھتے ہیں اس صورت سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی میرے نوٹ وے کے سڑ گئے، اب کسی کو ڈرتے سمجھا بھی نہیں سکتے، وہ ایک جگہ کسی کو سمجھائے تو کہتے ہیں مولوی میرے نوٹ وے کے سڑ گئے، پڑھتے ہیں اس صورت، نہیں میرا بیٹا اس صورت نہیں، وہ زیارت ہو رہی تھی، زیارت، اس صورت میں جانا آکھاں، اس صورت میں جانا آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، جس شان تو شانہ ویکھ کے مچل گئے، جیڑی چیز سونی لگے نا ویکھ کے آکھی دا سبحان اللہ، چیز سونی لگے تو بندہ ویکھ کے آندا سبحان اللہ۔ میرے لیے شاہ کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھ میرے علی کتھ تیری ثنا، کتھ میرے علی کتھ تیری ثنا، مشتاق کتھ جا لڑیاں، دیدار مصطفیٰ۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ تاجدار گولہ شریف، بچوں کو غصہ لگتا ہے بات صحیح بات کرے تو منہ بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی کے مقابلے کے لیے میدان میں جو آیا تھا اس کا نام تاجدار گولہ شریف تھا۔ او مرزا کی زندگی میں مرزا دجال، مرزا قادیانی، پیر مہر علی شاہ اس کے مقابلے میں آئے،
بادشاہی مسجد میں کئی روز ڈیرا لگا کے بیٹھے رہے، مرزے کو آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ فرمایا 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے، پتہ چلا مرزا قادیانی واش روم میں لیٹرین میں مر گیا غلاظت میں۔ یہ قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی تھی تاجدار گولڑا شریف۔ کہتے پیراں کی کیتا ہے، اینا پیراں کی کیتا ہے، تینوں بچے کل دا جمعہ تم ماں دی گود وچ انگوٹھے چوسدا سیں، آج ٹاؤں ٹاؤں کرنا ہے تو ماں دے گود وچ انگوٹھے چوسدا سیں جدو پیر مہر علی شاہ نے شمس الہدایہ سیف چشتیائی پڑھ کتاب جیڑی مرزا قادیانی دے تابوت وچ آخری کل ٹھانکیا سی اور پیر مہر علی شاہ نے۔ اور آپ نے فرمایا تاریخی جملہ پیر مہر علی شاہ فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے جو آدمی جہاد کرتا ہے اس کی پشت پر مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں آیا، شاہی مسجد میں ایسے نہیں آیا، نبی پاک سے اجازت لے کے آیا۔ سرکار نے وہاں جا مہر علی شاہ اسی تیرے پیچھے فرمایا جو رسول اللہ کی عزت و ناموس و ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کی پشت پر مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ کو بھی مرشد کی جب طلع، حالانکہ خود خاندانی آپ کے دو سلسلے ہیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، قادری بھی ہیں اور چشتی، دربار غوثیہ، مہریہ، نصیریہ ہے جی، یہ نسبتیں ہیں۔ غوثیہ دربار غوثیہ غوث پاک کی نسبت، مہریہ پیر مہر علی شاہ کی، نصیریہ چراغ مولا شریف سیدنا نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب الگیلانی رحمۃ اللہ۔ تین نسبتیں غوثیہ، مہریہ، نصیریہ۔ ہم نسبتوں والے ہیں یار، ہم دو سلسلے ہیں گولڑا شریف، باپ دادا آبا و اجداد کی طرف سے قادری سلسلہ، قادری سلسلے کے چشم و چراغ ہیں، سادات ہیں، سید ہیں، اور مرید کن کے ہوئے؟ سیالوں کے۔ سیال شریف بیعت ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب، اللہ تاجدار گولڑا شریف، حضور شمس الملت والدین، شمس العارفین، حضرت شیخ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، جن کی کاسٹ، جن کی ذات سیال ہے، اور مہر علی شاہ صاحب سید ہے۔ یہ تو ہمارے ان پڑھ بندوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، کوئی کہیں کا پڑھا ہوا نہیں، وہ پگڑی باندھ کے ممبر پہ بیٹھ گیا، زیادتی ظلم ہو گیا قوم کے ساتھ، قوم سمجھ نہ سکی۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ ولی کامل، میاں شیر محمد صاحب وہ ہے کہ ان کے زمانے میں بچہ بچہ کہتا تھا جس نے ولی اللہ کو دیکھنا میاں شیر محمد کو دیکھو، شیر ربانی، شیر ربانی، اللہ حضور میاں شیر محمد صاحب شرف ارائی ہیں۔ میاں شیر محمد صاحب کی ذات اور کاسٹ کیا ہے؟ ارائی، اور دو سیدوں کو ایسا رنگا ارائی نے، ایک حضرت کرما والا شریف ہے جی، حضرت ایک حضرت کہنے والا شریف، وہ بھی سید، یہ بھی سید۔ فرمایا سید صاحب یہ آپ کے نانا جان کا ہی دیا ہوا ہے، ہمارا کیا، یہ آپ کے نانا جان کا دیا۔
ایک نام ہے یار حضرت کرما والا شریف، کیسا رنگ چڑھایا حضرت کرما والا شریف، گاؤں کا نام ہے کیڑیاں والا، ہر بندہ کہتا ہے حضرت کیڑیاں والا شریف، سیال شریف، بھئی ہر ایک کو مرشد کی تلاش میں رہے نا۔ اللہ سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑی رحمت اللہ علیہ حضرت اعلیٰ، اور علماء نے کہا کہ یہ اپنے دور کے مجدد تھے، اور ایسا نہیں عالم ربانی تھے، ان کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھ کے دیکھیں نا پتہ چلتا ہے، اور ایسے حضوری تھے کہ جو مجلس میں آتا تھا اسے حضوری بنا دیتے تھے۔ آپ کی کرامات، آپ کے فیض و برکات اس قدر بلند و بالا، اور جن کا آج عرس منا رہے ہیں ان کا لقب ہے چراغ گولڑا شریف، چراغ گولڑا شریف۔ میں کیا عرض کروں دوستو، یہ آج ہمیں ایک دو اردو بھی صحیح نہ لکھنی آتی ہے نہ بولنے آتی ہے۔ حضرت سیدنا پیر نصیر ملت نصیر الدین نصیر شاہ صاحب شاعر ہفت زبان، شاعر ہفت آندھنے ستان فارسی، ستان زبانہ بھی پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے نعتیہ کلام لکھے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ان کی کتابیں پڑھ لیں، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، ان کا دیوان دیکھیں، ایک ایک شعر سے پتہ چلتا ہے کہ جو شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے دیکھ دیکھ کر لکھ رہے ہیں۔ یہ ابھی میلاشی کا مہینہ آ رہا ہے، پیر میرے شاہ سے فرمایا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ہم تو محفل کو کہ آپ چاند تاروں میں آج نصیر بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں۔ میں نے ایسے نہیں کہا، ایسے میں نہیں بات کر رہا، مجھے تو شعر آتے ہی نہیں، لیکن کمال ہے ایسے لگتا ہے جیسے دیکھ رہے تھے، دیکھ دیکھ کر لکھ رہے ہیں۔ فرماندے نے یہی آثار بتاتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے آمد ہو رہی ہے۔ ہمیشہ نشیمن پہ اپنی بجلیاں گراتے ہیں، تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ ایک بڑا المناک دردناک پہلو ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ پیر نصیر الدین نصیر نصیر ملت چراغ گولڑا شریف کو بھی اپنوں نے بہت تکلیفیں دی۔ آج ہی میں ان کی ایک پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا ماں جدو مرسا نا پھر تو ہم پتہ لگ سی بے نصیر الدین کیش ہے۔ ہماری عادت ہے زندگی میں گالیاں دیتے، مر جائے تو چادریں چڑھاتے۔ ہم نے ہر ولی کے ساتھ یہ اشر کیا، چلو کربلا چلتے۔ حضرت عمر کو مسجد نبوی کے محراب میں شہید کیا، حضرت عثمان کو قرآن پڑھتے شہید کیا،
کربلا میں. کہتے ہیں جی اہل 12 امام 12 امام 12 امام. میں نے کہا وہ سن 11 امام تو ہیں نا، 12ویں تو آنے ہیں. جو 11 امام ہیں مجھے بتاؤ انہیں کیسے ان کا وصال کیسے ہوا؟ 11 کے 11 اماموں کو شہید کیا گیا. امام موسیٰ کاظم کی شہادت بڑی دردناک. پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈال کے جیل میں امام موسیٰ کاظم کو ڈالا گیا اور پھر اندر جیل میں ڈال کے زہر دے دیا. امام حسن مجتبیٰ کو کئی مرتبہ زہر دیا. اے عشر کی ایسا اپنے آپ. پیر نصیر الدین نصیر بھی فرماتے تھے جنہ ستانا ستا لو جو مریا پھر تو پتہ لگ پھر یاد کر. واقعی ایسا ہوا کہ جب وصال ہوا تو اتنا جنازہ ہوا کہ تمام صحافت والوں نے لکھا کہ اسلام آباد کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ ہم نے نہیں دیکھا. ہجوم عاشقاں. کیوں؟ گلاب کا پھول پڑا ہوا ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں گلاب کا پھول ہے. چاند سورج چمک رہا ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں جی سورج نکلے ہے. کیوں؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب. سورج اپنی دلیل آپ ہے، چند اپنی دلیل آپ ہے، دسنا نہیں پہندا. گلاب کا پھول پڑاؤ بتانے کی ضرورت نہیں یہ گلاب کا پھول ہے، خوشبو بتاتی ہے. پیر نصیر الدین نصیر کی شخصیت ان ہستیوں میں سے عالم، فاضل، حافظ، قاری، کتنے علوم کے ماہر. ایسا قرآن شریف پڑھتے تھے کہ سکون آ جاتا. کلام ایسا. اور ان کا وصال جیسے ہوا ہے. میں اکثر نجی محفلوں میں دوستوں میں کہتا ہوں کہ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ دنیا سے جانا برحق ہے نا، جانا برحق ہے. موت ایسی آئے کہ چلتے پھرتے دنیا سے چلے جائے. ایتھے نالی لگی ہوئے نک وچ ایک پیشاب والی نالی لگی ہوئے، ادھر نالیاں لگیاں اور بندہ بیڈ تے لمحہ پیا ہوئے. ایک موت ہے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب اکثر ان کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں بستر کی موت نہ دے میرے مولا مجھے. میں نے رنگ نظام ان کی کتاب میں نے شعر پڑھا تو میں اگلا شعر پڑھا ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہوئی. میں نے کہا اتنا یار بڑا ولی گر جن کا چہرہ دیکھ کے لوگ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیتے، اپنا عمل ٹھیک کر لیتے. یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے زندگیاں بدلی لوگوں. رہبر و رہنما کی ضرورت ہے نا. یہ ایسے رہبر ایسے رہبر شکل دیکھ کے چہرہ دیکھ کے لوگ بدل جاتے ہیں. کہتے بستر کی موت نہ دے میرے مولا مجھے، چلتا پھرتا اٹھا لے میرے مولا مجھے. یہ ان کا شعر ہے. بستر کی موت نہ دے میرے مولا مجھے. کوئی جے پوچھدا اے جھوٹے دعوے دے سکے بھرا چھڑ جاندے نے، اولاد نیڑے نہیں آندی، سمیل آندی ابے کول. بھرا بھتیجیاں نو بلا کے آندے نے ابے نو سانبھو، اسی اپنا بال بچہ سانبھیے یا تہاڈے ابے نو سانبھو. بیوی بھی جڑی ہوندی ہے نا وہ جڑا خاوند ہوندا ہے نا او دے وڈیاں نو تے رشتہ داراں نو فون کر دی آندی اینو لے جو سانبھو میرے کو نہیں جے سانبھیا جاندا، میری بس ہو گئی. لے دس ساری عمر مر گیا کما کے، اینڈ تے بیوی آندی میری بس ہو گئی، نو سانبھو. اسی تے آنے میں ربا آپ ہی سانبھ لے تے چلدے پھردے لے جا. کیسی. اچھا میں اجاز گولوی صاحب پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ان کی باتیں کرنے کے لیے کئی راتیں چاہیے. یہ تو برکت کے لیے چند باتیں. ایسا ان کا وصال ہوا، ایسا قابل رش غسل کیا، لباس سونا جنا پاندا کیسے کپڑے پان دا چج سکھنا تے پیر نصیر الدین نصیر صاحب دی ضرورت. اے شہزادہ پھب کے نکلدا سی، پتہ لگدا سی کو پیر آیا.
وہ ساڑھے شبیر شاہ صاحب آنے سن انہاں مولویوں نوں کپڑے پاڑ دا بھی چج نہیں آندے سن کپڑے پائے ہونا جو میں انج لگدا ہے جو کڑے وچوں کڈ کے لے آیا کپڑے لباس وال بڑا دھیان دینا آندے سن لوگ جڑے مولوی دی جتی ال ویندے محدث اعظم علیہ رحمہ ہی فرماتے تھے جب جمعہ پڑھانے جائیں جوتا پالش ہوا ہو امامہ باندھا ہو شیروانی پہنی ہو لوگ مولوی کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں جوتوں کو دیکھتے ہیں ہزاروی صاحب بڑی پیاری گل گولڈ شریف دے مرید سن مولانا شیخ القرآن بڑے سونے بن پھپ کے تقریر کرنا ہوندے سن انہاں دی گل میرے دل وچ کھب جاندی فرماندے نے جدوں تقریر کرن جائیے نا بن پھپ کے جانا چاہیے تے گل بڑی پیڑی پکی سی تے سونی فرمان لگے سونے دا ذکر کرنا ہے نا فرماندے سن سونے دا ذکر کرنا ہے تے سونیا بن کے جاؤ سونا سونے دا ذکر کرنا تو سونیا بن کے جاؤ ممبر تے بیٹھا پھپے ان ہستیوں نے غسل کیا ہے شاندار لباس ویس کوٹ بڑی پیاری امامہ سفید کبھی کبھی سیاہ امامہ بھی پہنتے اور سیاہ امامہ اس لیے انہوں نے مجھے خود وجہ بتائی فرماتے تھے کہ جس دن مکہ فتح ہوا نبی پاک نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا یہ تسی بھی نوٹ کر لو حضور جدو غزوے بھی جاندے سن نا جنگا بھی سیاہ امامہ باندھے سن جس دن مکہ فتح ہویا حضور مکے داخل ہوئے تو حضور نے سیاہ امامہ پہنے باقی حضور نے بالالتزام زیادہ سفید امامہ استعمال کیا نصیر ملت چراغ گولڈا شریف بھی سفید سونا امامہ سونی پگڑی تیار ہوئے بالکل جمعہ شریف جمعہ واسطے بالکل تیار ہو کے صوفے تے بیٹھے نکلن لگے تو فرمایا پانی ایک گلاس پانی لے آؤ پانی پینا بالکل صحت مند کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا نا کوئی پہلے تکلیف کچھ نہیں صوفے تے بیٹھے نے وہ پانی لین گئے نا گھر والے پانی لے کے آئے تو ویکھیا تے وصال ہویا میں کہ واہ نصیر ملت فرماندے سن بستر کی موت نہ دے میرے مولا مجھے چلتا پھرتا اٹھا لے میرے مولا میں کہ رب نے پوری کر دی تھی آنن فانن جمعے پڑے تو جمعے دیاں نمازاں ہوئیاں تو پورے پاکستان وچ جنگل وچ اگ دی طرح خبر پھیل گئی چراغ گولڈا شریف نصیر ملت دا وصال ہو گیا اچھا میں آخنا ہونا شبیہ میرے علی اچھا انہوں نے چہرے مبارک وچوں نا تاجدار گولڈا شریف دا عکس نظر آؤں انوار تے تجلیات ایسی ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوندیاں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے